ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں, یہ تو کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرتا. دشمن کے بیانی کو, دشمن کی سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بکواس کی ہے اس شخص کی زبان کھینچنی چاہیے تھی. بلوچستان میں بیٹھ کر بلوچستان کی آزادی کے لیے ہرزہ فرائی, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ملک توڑنے کی باتیں. کیا اپوزیشن اتحاد بھارت کے ایجنڈے پر ہے؟ اویس نورانی نے جلسے میں کہا بلوچستان کو آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کوئی پاکستانی آزاد بلوچستان کی بات نہیں کر سکتا. مراد سعید نے کہا اپوزیشن اجیت ڈوبل کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے. یہ لوگ پاکستان میں تقسیم اور انتشار چاہتے ہیں. دشمن کے بیانیے پر آپ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. سابق جنرل امجد شعیب کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم کے نوٹس پہ یہ آ چکی ہے اور پوری قوم جس طرح غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے اسی طریقے سے وزیر اعظم بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 50 جلسے اور کرے. صرف ان سے ایک گزارش ہے, ملک دشمن بیانیے کا حصہ نہ بنے. پی ڈی ایم جلسے میں ملکی سلامتی کے خلاف بیانیہ, وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ڈی ایم جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ ملک دشمنی ہے. کل فیصلہ کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. شہباز گل کہتے ہیں اویس نورانی نے ریاست توڑنے کی بات کر کے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی. کسی کو ملک پر حملہ کرنے نہیں دیں گے. جام کمال کا کہنا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یا بی جے پی کا. پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے. پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے. عمران خان سلیکٹڈ اور سلیکٹر اس تاریخی ناکامی کے اوپر استعفا دینا چاہیے. سلیکٹڈ عمران خان اور سلیکٹڈ کو استعفا دینا ہوگا. سیاست سے دور ہو جاؤ. کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے مریم نواز نے کہا کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے. حکومت سے اوپر کی حکومت نہ بنائی جائے. عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دی جائے. بلوچستان کے اس حال کی یہی وجہ ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں ملتی. ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں کمپیئر ٹو امریکہ کا گوانتانامو بے. یہ مارتے بھی ہے, رونے بھی نہیں دے. عمران خان عدلیہ اور اداروں کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو کا پی ٹی ایم کے جلسے سے ویڈیو لنک پر خطاب. کہا یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. امریکہ کی گوانتانامو بے سے زیادہ نیب کسٹڈی میں لوگ مر چکے ہیں. سلیکٹڈ حکومت تباہی ہے, تبدیلی نہیں. عوام کو آزادی دلانے کے لیے ہم سب ایک اسٹیج پر ہیں. اب سب کو اس اسٹیج پر آنا ہوگا ورنہ گھر جانا ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے کہا قوم سے کہتا ہوں ملک کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں تو میدان میں آئیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملتا. پی ڈی ایم والوں نے 50 سال سے باری باری پاکستان بلوچستان کا استحصال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کوئٹہ میں سرکس لگا کر سیاسی کلابازیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے. ان لوگوں نے ایک بار پھر ملک کی سالمیت پر حملے کیے. قوم وزیر اعظم کی قیادت میں ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے متحد ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں پی ڈی ایم اور اپوزیشن چھوٹا بڑا صوبہ کہنا بند کریں. پاکستان کے سب صوبے برابر ہیں. یہ بلوچستان کو خود چھوٹا سمجھتے ہیں. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے, آج اس نے پرائی سرزمین پر فوج پہ حملہ کیا. اس کے بارے میں غلط باتیں کی. پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں اور ہمارے جو دشمن ہیں, جو تکون ہے, اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا, وہ آج مل گیا. نواز شریف نے پرائی سرزمین سے ہماری فوج پر حملہ کیا. دشمن کو پی ڈی ایم کی شکل میں پارٹنر مل گیا. شبلی فراز کہتے ہیں بھارت اسرائیل اور پی ڈی ایم ہمارے دشمنوں کی تکون ہے. مریم بی بی جواب تو آپ کے والد نے دینے ہیں. اثاثے کیسے بنائے, پیسہ کیسے بھیجا. بلاول بھٹو ہماری سیاست میں ایک تفریح کا سامان ہے. میرے گھر والے بھی مہنگائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن عمران خان جلد مہنگائی پر قابو پا لیں گے.
کوئٹہ میں ہزار گنجی فروٹ مارکیٹ کے گیٹ پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے، ایک گاڑی اور کئی موٹر سائیکلیں تباہ۔ پولیس کے مطابق بارود موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نیکٹا نے کوئٹہ میں دہشت گردی کا الرٹ جاری کیا تھا۔ پی ڈی ایم نے خطرے کے باوجود کوئٹہ میں پنڈال سجایا۔ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا عمران خان کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختمی نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر، فلسطین اور ختم نبوت کا مسئلہ اجاگر کرنے کے بعد سے پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بڑا کردار بھارت اور اسرائیل کا ہے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ عمران خان ملک دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوششوں کے خلاف وزیر اعظم نے بڑی جنگ شروع کر دی ہے۔ سازشیں کرنے والا انڈیا وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ ایک تو لندن بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو ملاقاتیں اور تمام کہانیاں بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن جو نادانی میں کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے نواز شریف کی مبینہ غداریوں کو بے نقاب کر دیا۔ کہتے ہیں نواز شریف پر بھارت نے بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ان کے بیانات عالمی عدالتوں میں ثبوت کے طور پر پیش ہوئے۔ بھارتی میڈیا بھی شادیاں بجا رہا ہے۔ نواز شریف نے نااہلی کے بعد ایک لابسٹ سے ملاقات کی۔ مسلح افواج کے خلاف سازش کی بات ہوئی۔ جلسوں میں تقریریں کس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ نادانی میں دشمن کا اعلی کار بننے والے سن لیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے اور ہم ہیں، ملک پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے، جہاں پہ تمام بیسک ہیومن رائٹس کی جو ہے وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ کہ یہ تقاریر کو استعمال کر کے، ان کے نیریٹو کو استعمال کر کے بھارت پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہا ہے۔ کس طرف ہمارے ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ انڈین میڈیا کی زبان بولتے ہیں ان کے لیڈران۔ مراد سعید کی نیوز کانفرنس کے بعد شہریوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا۔ سوشل میڈیا پر پی ڈی ایم پر کڑی تنقید کی گئی۔ شہریوں نے کہا پاکستان مخالف تقریروں سے بھارت کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ سرکس اور تماشا بند کیا جائے۔ لندن میں حسن نواز کے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی کارکنان کا مظاہرہ۔ نون لیگی ورکرز بھی حسن نواز کے دفتر کے باہر پہنچ گئے۔ کارکنان کے ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نعرے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، سلمان کے پاپا چور ہیں کے نعرے۔ Prophet lives in our hearts. He is the ideal we all try to get to. So do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. فرانسیسی صدر انتہا پسندی مسترد کرنے کے بجائے تقسیم بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی میکرون کے انتہا پسند بیان کی مذمت۔ عمران خان نے کہا فرانسیسی صدر نے اسلام پر حملہ کر کے اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کی، اپنے شہریوں سمیت مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو متحد کرتا ہے، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا توہین آمیز خاکوں کے ذریعے حملہ اسلام سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ دنیا مزید تقسیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جہالت پر مبنی بیانات انتہا پسندی کو مزید فروغ دیتے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش اور صدر میکرون کے متنازع بیان پر احتجاج۔ فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ترک صدر اردوان نے کہا یورپ کو اسلام دشمنی لے ڈوبے گی۔ کویت اور قطر سمیت مختلف ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری۔ فرانس کے خلاف مختلف ملکوں میں ریلیاں۔ بھارت کی ایک اور رسوائی، ایف اے ٹی ایف پلینری میٹنگ کے دوران پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کو آن سائٹ وزٹ نہیں ملا۔ ایف اے ٹی ایف کے صدر بولے مشاورت خفیہ عمل ہے، جب فلور نہیں ملا تو حمایت کی مخالفت کیسی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے بتایا پاکستان کے قانونی اقدامات کو دوسرے ملکوں کے لیے مثال قرار دیا گیا۔
پاکستان FATF کے حوالے سے 2 ایکشن پلان پر کام کر رہا ہے. ایک پلان کسی بھی ملک کو دیا جانے والا اب تک کا سب سے مشکل اور جامع پلان ہے. پاکستان اور چین کی دوستی کا کلائمیٹ پیک کا منصوبہ ہے. آرنج لائن میٹرو ٹرین کا ماس ٹرانزٹ منصوبہ لاہور کے شہریوں کو سفر کی عالمی معیار کی سہولت فراہم کرے گا. اس سے اربن ڈیولپمنٹ میں استحکام بڑھے گا. لاہور میں اورنج لائن ٹرین چل پڑی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کر دیا. عثمان بزار کا کہنا ہے کہ منصوبے سے لاہور کے شہریوں کو عالمی معیار کی سستی سہولت ملے گی. عثمان بزار نے کہا ماضی کے منصوبے مکمل کر کے نئی روایت قائم کی. اورنج لائن کے افتتاح کی خوشی میں مسلم لیگ نون نے اپنی الگ تقریب سجائی. مریم اورنگزیب نے کہا اورنج لائن جیسے منصوبوں کے مخالف آج انہی منصوبوں پر تختیاں لگا رہے ہیں. چینی کے وہ آٹا سب چیز مہنگی, دالیں بھی مہنگی ہے, سبزی بھی مہنگی ہے. غریب بندہ کچھ نہیں لے کے کھا سکتا. 320 روپے مٹر مل رہا ہے, 200 روپے کلو ٹماٹر ہے, 600 روپے کلو ادرک کا سنا رہے ہیں. حکومت کے دعوے ہیں, باقی کام کسی کو نہیں ہے. مہنگائی اور گراں فروشی کے خلاف ایکشن تیز. ملتان میں انتظامیہ کی کارروائی. ویٹ لسٹ نہ لگانے پر 58 دکاندار گرفتار. 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے. وزیر اعظم کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں انصاف سستا بازار قائم کر دیا گیا. اب حق نہیں ملا تو چھین کر لیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبے سے اختیارات بلدیات میں آنے چاہیے. حقوق کراچی کنونشن اور مشاورتی اجلاس سے خطاب. اسلام آباد میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ. مختلف سیکٹر کی 10 گلیاں سیل کر دی گئیں. مارچ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا. کراچی کے علاقے موٹکو میں نایاب پرندوں کی اسمگلنگ ناکام. 9 شاہین اور باز برآمد. 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. اسٹار بلے باز بابر اعظم کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنائے جانے پر غور. کرکٹ کمیٹی اظہر علی کو کپتان برقرار رکھنے کے حق میں نہیں. وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کو ٹیسٹ ٹیم کا نائب کپتان بنائے جانے کا امکان. کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے فرسٹ کلاس ایونٹ قائد اعظم ٹرافی کا میلہ سج گیا. پہلے روز سندھ کے تابش خان کی شاندار بولنگ. 5 کھلاڑی آؤٹ کیے. سینٹرل پنجاب نے 9 وکٹوں پر 250 رنز بنا لیے. والد کا ذکر کرتے ہوئے تابش کی آنکھیں اشکبار. مکس مارشل آرٹ کے بے تاج بادشاہ روسی نژاد فائٹر خبیب نورمحمدوف کا الٹیمیٹ فائٹ چیلنج سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. خبیب پورے کیریئر میں ناقابل شکست رہے. آخری فائٹ میں امریکی حریف کو ہرایا. والد کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے. انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن لیورپول نے شیفیلڈ یونائیٹڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. امریکی ریاست کولوراڈو کے جنگلات میں تاریخ کی دوسری خطرناک آگ. معمر جوڑا ہلاک. 6,500 افراد کی نقل مکانی. آگ 1,91,000 ایکڑ رقبے پر پھیل چکی ہے. موسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی کروٹ. ہنزا میں سردیوں کی پہلی برفباری. وادی کے حسن کو 4 چاند لگ گئے. بابوسر ٹاپ اور بیسر پر موسم سرما کی پہلی برفباری. سڑک ٹریفک کے لیے بند. آپ شاہ امم آپ خیر الورا آپ تاج پیغمبران خدا. اور ملک بھر میں آقائے دو جہاں کی آمد کے جشن کی تیاریاں. عید میلاد النبی کی مناسبت سے شہر شہر گلی گلی چراغاں مساجد اور گھروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا. درود و سلام اور محفل نعت کا اہتمام.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।